فیصل آباد میں مجھ سے لوگ ملنے اس لیے آتے تھے کہ وہ ایسے نہیں کہ وہ کوئی درخواست لے کے آتے تھے کہ سر یہ ہمارا مسئلہ حل کریں. وہ اس لیے آتے تھے کہ ہم تو سر اس لیے آئے ہیں، ہم نے زندگی میں کبھی ہندو نہیں دیکھا، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہندو ہوتا کیسا ہے. بچپن سے لے کے آئی واز بورن، میری پیدائش جو ہے وہ ضلع بدین کے ایک چھوٹے گاؤں میں ہوئی، ولی محمد ملکانی شریف. اور میٹرک تک میری اسکولنگ وہاں سے ہے. انٹرمیڈیٹ بھی میں نے اپنے ضلع سے ہی کیا. پھر یونیورسٹی جو ہے وہ میں سندھ یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر میں میرا داخلہ ہو گیا. میرا داخلہ انجینئرنگ کالج میں بھی ہوا تھا، مہران یونیورسٹی، وہ بھی ساتھ ہی ہے جام شروع میں، لیکن وہ میں نے نہیں جوائن کیا. میں نے والد صاحب کو کہا کہ میں نے ادب پڑھنا ہے. پھر اس طرح چونکہ انٹرمیڈیٹ کے دوران ناولز اور شارٹ سٹوریز، ڈرامہ، پوئٹریز کا شوق تھا، تو میں پھر ادب والی سائیڈ آ گیا. انگلش لٹریچر میں نے جوائن کر لیا. پھر وہاں سے جیسے میں نے انگریزی زبان کی تاریخ کا مطالعہ کیا، پھر آپ کو پتہ ہی ادب سے پھر آپ ہسٹری کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر فلاسفی، پھر پولیٹکس اور کرنٹ ایشوز، کرنٹ افیئرز. اور یہ کرتے کرتے پھر یہ تھا کہ سی ایس ایس کیوں نہ کر لیں. میرا ساتھی انگلش لیکچرر بھی BS17 میں بھی میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی، پیپر پاس ہو گئے تھے اس کے بھی، لیکن میں نے وہ جوائن اس لیے نہیں کیا کہ میں نے کہا کیونکہ میں پیپر دے بیٹھا تھا CSS کی، اس کی رزلٹ بھی آ گئی تھی، تو میں کہا چلو اب میں سول سروسز کی طرف آتا ہوں. تو 2021 کا میرا یہ اٹیمپٹ تھا. جب ہم گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بھائی کیسے بھی کر کے CSS پاس ہو جائے، ریٹن نکل جائے، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. 30 سے 35 ہزار کینڈیڈیٹس اس میں بیٹھتے ہیں، پھر اس میں سے 200، 220، 210 کے قریب آپ کہہ لیں کہ سیٹیں ہوتی ہیں، ان کی الوکیشن ہوتی ہے مختلف گروپس میں. پھر وہ 220 بھی آپ کہہ لیں کہ 12 گروپس ہیں، ان میں میرٹ کے مطابق جو میرٹ آتا ہے وہ پھر ان کی ٹاپ ڈیزائرڈ گروپ ان کو ملتے ہیں. تو میری میرٹ بھی چونکہ بہتر تھی، اور آپ کہہ لیں کہ ہمارے منارٹی کوٹا کی بھی سیٹس ہوتی ہیں، تو مائی میرٹ واز 100th. ٹھیک ہے، اور اس میں مجھے لکیلی پولیس سروس آف پاکستان مل گیا. ابھی ماحول جو ہے کچھ بہتر ہو گیا ہے انتہا پسندی کے حوالے سے. ریاست پاکستان نے بھی اور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، CTD نے بڑا کام کیا ہے. آپ پچھلے اگر دیکھیں، ہاں مذہبی انتہا پسندی ہمارے ملک کا ایک مسئلہ ہے جس پہ ہم نے کام بھی کرنا ہے، فوکس بھی کرنا ہے، اور ہم کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی جہاں تک بات آئی کہ دیکھیں جس طرح کی آپ کی سوسائٹی ہوگی آپ کے مسئلے بھی اسی نوعیت کے ہی ہوں گے. تو اگر آپ نے اس سوسائٹی میں آپریٹ کرنا ہے تو آپ نے اف یو آر اے پولیس آفیسر ان دس سوسائٹی دین یو ہیو ٹو ڈیل ود دی ایشوز آف دس سوسائٹی. تو وہ ہمارے ملٹیپل ایشوز ہیں ہمارے. اب دیکھیں پنجاب میں کرائم میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے. آپ دیکھ لیں دہشت گردی کے واقعات میں بھی پنجاب پچھلے ایک دہائی سے آپ کو نہیں ملتی. ہاں باقی جہاں پہ دیگر صوبے ہیں، آپ کہہ لیں بلوچستان، KP، خیبر پختونخوا، وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہیں، وہاں پہ ہماری CTD لڑ رہی ہے، ریاست پاکستان کے ادارے لڑ رہے ہیں، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس پہ کام کر رہی ہیں. ہم اس کو کنٹرول کرنے کی پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں. انڈیا ہے تو سٹیزن ہندو ہے، ایسے نہیں ہے. سٹیزن شپ کا کانسیپٹ کافی آگے نکل گیا. ابھی سٹیزن شپ کا کانسیپٹ مذہب سے منسلک نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے اسلامی ملک ہے، اس کے اپنا آئین ہے، اس آئین پہ چاروں صوبوں کا آپ کہہ لیں کہ ایک آپ کہہ لیں کہ چاروں صوبے اس پہ راضی ہو کے وہ ایک آئین بنا 1973 میں، اور وہ ہمارے جو سوشل فیبرک ہے اس کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے. تو وہ جو ملک ہمارا جو آپ کہہ لیں پاکستان ملک ہے، اس کے لوگ جس طرح کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کی ان کی چوائسیز ہوں گی، جس طرح کی ان کی سوچ ہوگی، وہ ریفلیکٹ کرے گی آئین پاکستان میں.
میں شروع سے لے کے آپ کہہ لیں اسکولنگ سے لے کے میری یونیورسٹی کی تعلیم سندھ میں تھی، ٹھیک ہے. اب میں سندھ کی مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ سندھ میں آپ کو ہندوز زیادہ ملتے ہیں. جیسے پنجاب میں آپ کو کرسچن زیادہ ملیں گے، یہاں پہ میں لاہور آیا تو یہاں پہ آپ کو ہندو نہ ہونے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے. تو اب میری چونکہ اسکولنگ سے لے کے یونیورسٹی تک میں سندھ میں رہا ہوں، وہاں پہ آپ کو کافی، سندھ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے، پنجاب بھی پاکستان میں ہے، کے پی بلوچستان بھی پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ کمیونٹی زیادہ ہوگی تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. اگر آپ مذہبی ہم آہنگی پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں جائیں جہاں پہ مائنورٹی کمیونٹی زیادہ نمبرز میں ہے. آپ ایک دیوالی، ایک ہولی آپ امرکوٹ میں کر کے دیکھ لیں، تھرپارکر میں کر کے دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، سی ویو پہ دیکھ لیں، شیو مندر پہ دیکھ لیں، ٹھیک. تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کیونکہ وہاں پہ کمیونٹی موجود ہے، وہاں پہ تہوار سیلیبریٹ ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں، لیکن ادھر چونکہ کمیونٹی کم ہے تو وہ اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. باقی جو منارٹی کمیونٹیز کو لے کے جو ایشوز آتے ہیں وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں. آپ انڈیا چلے جائیں، وہاں پہ منارٹی کمیونٹیز جتنی بھی ہیں وہاں پہ ایشوز نہیں ہیں ان کے، مسلمانوں کے ساتھ ایشوز نہیں ہیں وہاں پہ. آپ افغانستان چلے جائیں، دیگر جو سیکٹس ہیں ان کے لوگوں کے ایشوز نہیں ہیں، وہ ٹارگیٹڈ نہیں ہوتے. ایون آپ امریکہ چلے جائیں، وہاں پہ جو بلیک کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہے ان کا، اب تو چلیں وہ تو ایک آپ کہہ لیں فرسٹ ورلڈ کنٹری میں آتے ہیں، لیکن وہاں پہ پھر بھی ایشوز ہیں مائنورٹی کمیونٹیز کے، ٹھیک ہے. تو یہ جہاں پہ بھی مائنورٹی کمیونٹی جس بھی ملک میں پائی جاتی ہے وہاں پہ ان کے سرٹن ایشوز آتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان ایشوز کو لے کے روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ظلم ہو گیا. بھائی ہو گیا، آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اب ان کو حل کس نے کرنا، اس پہ سوچنا کس نے ہے، بیٹھنا کس نے ہے، باتیں کس نے کرنی ہے، حل کس نے ڈھونڈنا ہے. حل ایز اے سوسائٹی، ایز اے معاشرہ ہم نے ہی ڈھونڈنا ہے.